बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। मरियम मंसूर कहती हैं, डियर सर, यू माइट नॉट नो बट यू हैव ऑलवेज सॉल्व्ड नियरली ऑल ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। मे अल्लाह ब्लेस यू मोर एंड मोर एंड मे यू बी इंस्पिरेशन फॉर मैनी मैनी मोर। आमीन आमीन। थैंक यू। जीते रहिए। हम वैसे अंग्रेजी भी बोलनी हो तो पंजाबी में ही बोलते हैं। ओके। खुरम शहजाद कहते हैं, सर वेरी गुड लेसन। तो मेरे बच्चे कौन सा वाला लेसन? और निदाली कहते हैं कि सर थैंक यू इंडीड और यू आर अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ गॉड अवेयरनेस। सामिया मलिक कहती है कि सर आई रियली विश समवन हैड टोल्ड मी अबाउट ऑल दिस 10 years ago, कि अगर 10 साल पहले मुझे कोई बता देता। अच्छा, 10 साल हमारी ज़िंदगी में से ऐसे ही गुजर जाते हैं, तो नहीं बताया, नो प्रॉब्लम। अभी आप अपने 10 साल शुरू कर लीजिए। अगर किसी को खूबसूरत रहना हो और खूबसूरती को लंबा करना, तो क्या ख्याल है? ज़रूर जाके आप अपने चेहरे के नाक और नक्श और होंठ उसमें इंजेक्शन लगवाएंगे और रंग करेंगे? मुझे कभी कभी लगता है कि खूबसूरती तो अंदर से फूटती है, और खूबसूरती जो हमारे साथ जुड़ी हुई चीज़ें, बातें, रिश्ते, दिन रात, अहवाल, एक एक चीज़ को गौर करते जाइए। यानी आपकी ऑब्जर्वेशन है, आपका तजुर्बा है, आपका मुशाहिदा है, और जो हमने भुगता हुआ होता है। इसके अलावा ज़िंदगी है क्या? ज़िंदगी इसके अलावा तो कुछ नहीं है। लाइक सदर पाकिस्तान की ज़िंदगी जो है वो आपकी ज़िंदगी नहीं है, मेरी ज़िंदगी भी नहीं है। वो अपनी बीवी के साथ क्या खाता है, क्या पीता है, ये उसकी ज़िंदगी है। उसकी ज़िंदगी में खुशी पता नहीं पूरे दिन में गरीब की आती है कि नहीं आती, कि वज़ीर आज़म ने मुँह नहीं लगाया, लिफ्ट नहीं कराई, तंग कर दिया, ये कर दिया। सो हर एक की अपनी अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, और नतीजतन जब लोग इतने बड़े बड़े मुनासिब से उतरते हैं तो एकदम से बुढ़े हो जाते हैं। पर आपके आसपास कई लोग ऐसे होंगे, मैंने अपने असातिज़ा ऐसे देखे, सुबह वो ऐसे ही ज़िंदगी की दौड़ में आते हैं कि जैसे बिल्कुल नए सिरे से आए। कितने स्टूडेंट्स होते हैं, जब तक आप 2-4 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं तो बेशतर उसमें मुँह धो के आते हैं, नहा धो के आते हैं, अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, और अगर अंदर से कोई परेशानी भी हो, दुख भी हो, तो वहाँ अपने आप को कंपोज रखते हैं। इसका मतलब है कि अपने आप को कंपोज रखना एक इल्म है नहीं, एक हुनर है, कला है। और रोना कौन सा मसला, जहाँ चाहे बैठ के रोने लग जाए, हाय मैं वो मजलूम हूँ, फलां ने भी जुल्म किया, सगी बहन ने, सगे भाई ने, अब्बा ने, अम्मा ने। आप मजलूमों के फाइलें जमा करते जाइए, एंड पे क्या निकलेगा? एक कचरा पर्सनैलिटी के जिसको हर किसी ने तंग किया। वैसे बाय द वे, हमारे आसपास के लोगों में देखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कम वसीला होते हैं, बहुत से लोग हैं जिनकी तनख्वाहें थोड़ी होती हैं, जिनके मनसब थोड़े होते हैं, पर उनके चेहरों पे जो इत्मीनान है। अच्छा, मस्जिद में देखिए, कभी जो लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं उसमें कुछ के कपड़े बहुत पुराने होते हैं, कुछ के नए होते हैं, कुछ के मुनासिब होते हैं, कुछ के कंधे यहाँ तक लटके हुए होते हैं। आप सोचते हो कि इसके जो आसपास वाले हैं उनको इनका ख्याल नहीं है। यानी कम से कम जब आप शर्ट सिलवाते हैं तो ये बिल्कुल उनकी स्टिचिंग तो ठीक होनी चाहिए। अच्छा, इसी तौर पे अगर उनकी एड़ियाँ फटी हों तो वहाँ अंदाज़ा करते हैं कि इनकी बीवी या इनके घर वाले या इनके बच्चे बिल्कुल केयरलेस हैं। आप सोचिए, वो जगह वो अपने सजदे में है, अपनी तिलावत में है, अपने दिल की और रूह को उजाल रहा है, धो रहा है, पर साथ बैठा हुआ, पीछे खड़ा, डेफिनेटली उसके बारे में राय ज़रूर कायम करता है। कुछ लोगों को देख के हमारा मन करता है इनके पास बैठ जाया जाए, कभी कभी उनसे तारुफ हो जाए, उनका हाथ पकड़ के उसे गर्मजोशी से। अच्छा, कभी
کوئی لائک میری مسجد کے جو ساتھی ہیں، ہمارا کبھی شخصی تعارف نہیں ہوا، لیکن میں کبھی کبھی صبح اگر اپنے گھر کے باہر جو ہمارا ہے سیڑھیاں، اور یہ چونکہ ذرا گراج کے ساتھ ہے تو ساتھ ہی پودے، اور تو میں وہاں پانی دے رہا ہوتا ہوں یا کچھ صاف کر رہا ہوتا ہوں، تو جب پاس سے گزرتے ہیں وہ جو چمکتی آنکھ جس میں ہم ایک دوسرے کا نام بھی نہیں جانتے ہوتے، السلام علیکم، اور اتنی ہی محبت سے میں سلام کر رہا ہوتا ہوں. آپ سوچئے یہ جو سلام کہنا کرنا آپ اوائڈ کر کے بھی گزر سکتے ہیں، پر زندگی میں جو آپ کی شخصیت کی خوبی یا خوبصورتی ہوتی ہے وہ اس کا اظہار کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کی آنکھوں سے، آپ کے لفظوں سے، آپ کے ہاتھوں سے، اور آپ کی جو پوری پرسنالٹی کا ٹوٹل جیسچر ہے یا پوسچر ہے. کہاں سے پتہ چلتا کہ یہ بندہ بدتمیز ہے، روڈ ہے، اس سے نہیں بات کرنی؟ کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اگلا بندہ سجدے میں ہے اور وہ رو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں یا اللہ پلیز اس کی سن لے؟ پتہ نہیں کتنے کرب میں ہے، کتنے درد میں ہے، اور کتنا دکھ ہے اس کی زندگی میں کہ اسے سنبھالا نہیں جا رہا. اور جب وہ سجدے سے اٹھتا ہے تو کوئی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ پاتا، ایسے کر کے وہ یا تو سجدے سے اٹھتے اٹھتے صاف کر لیتا ہے، پر اس لمحے اس کا جسم کانپ رہا ہوتا ہے، چونکہ اس کے آس پاس کے انسانوں نے اس کی قدر نہیں جانی ہوتی. تو انسان بے قدرے لوگوں سے پھر دور آ کے سجدے میں جاتا ہے. میں نے جتنی خواتین کو اور مردوں کو زندگی میں بے وقت ہوتے دیکھا، انسانوں کے ہاتھوں ہوتے دیکھا، قدرت نہیں کرتی. آسمان سے اعلان نہیں ہوگا کہ آپ بے وقت ہو گئے، زمین نہیں کہے گی کہ میں تمہیں اٹھانے سے انکار کر رہی ہوں، چھت نہیں کہے گی تم میرے نیچے نہیں رہ سکتے، دیواریں نہیں کہیں گی کہ میں تم پہ اب سایہ نہیں کروں گی. پر جو آس پاس کے انسان ہیں وہ اچھا ان چھوٹے چھوٹے غموں، دکھوں، پریشانیوں کے ساتھ اگر آپ اپنے گرد ایک اچھی سی لیئر بنا لیتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کمپوز کر لیتے ہیں، یہ لوگ آنسو دے سکتے ہیں، پوچھنے نہیں آئیں گے. اچھا آنسو کا جو متبادل ہے خوشی اور راحت، اطمینان، وہ کہاں سے پھوٹتا ہے؟ وہ تو سورس ہی یہ ہے. اور یہاں سے کوئی بندہ تو اندر داخل نہیں ہوتا، یہاں سے تو وہ داخل ہوتا ہے جس نے یہ دل بنایا ہے. اس کے ساتھ اکیلے میں، اس کے ساتھ سجدے میں، اس کے ساتھ رکوع میں، اس کے ساتھ صبح گاڑی چلاتے ہوئے، اپنے آفس جاتے ہوئے، موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے، کبھی تجربہ کر کے دیکھیں کہ دل پہ بہت بوجھ آیا ہوا ہو، رشتوں کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے، حالات کی تلخی کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے، مالی طور پہ بالکل گھٹن ہو گئی ہو اور آپ بندش والی کیفیت ہو، اور ایسے میں آپ بائک پہ وہ جو ہوتا ہے نا چوڑے ہو کے پیچھے بیٹھ کے آگے ہاتھ لمبے کر کے، پھر اچانک آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے دونوں آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ تیز ہوا کے ساتھ اس سڑک پہ گریں گے نہیں، ہوا میں کہیں گھل جائیں گے. پر جب جا کے آپ اپنے سٹینڈ پہ بریک لگاتے ہو اور آئینہ دیکھتے ہو تو آپ کو لگتا بارش برس گئی، آپ کو لگتا آنکھوں کی میل بھی دھل گئی، آنکھوں کا بوجھ بھی دھل گیا. پر یہ آنسو اس کو دیں جو ان کی قدر کرتا ہے. اچھا اس سے آپ کا تعارف ہی نہ ہو، اس سے واقفیت نہ ہو، اس سے تعلق نہ ہو، تو اچانک تو وہ اس کی قدر نہیں کرے گا. جن سے مستقل لینا ہو، جن کو مستقل لوٹنا ہو، ان کو اپنی محبت کے سرکل میں ٹاپ پہ رکھتے ہیں، اکیلے میں بھی، تنہائی میں بھی، باقیوں کے سامنے بھی. جتنے دکھ بڑھتے جاتے ہیں یہ آپ کی اپنی وجہ سے یا آپ کے اپنے آس پاس کے قریبی لوگوں کی وجہ سے. محلے والے دکھ کم دیتے ہیں، لیکن ہم کو اگر اطمینان چاہیے، اگر سکون چاہیے، اگر سکھ چاہیے تو آئے گا کہاں سے؟ یہاں سے آئے گا، یہاں سے آئے گا، یہاں سے آئے گا. اور جو میں نے ابھی گزارش کی ہے، اپنے آپ کو ذرا کمپوز کر کے دیکھیں.
اپنے تعلق کی اس رفت کو, اس خوبصورتی کو, اس بلندی کو جو آپ اکیلے ہوتے ہیں, کسی کے سامنے نہیں. آپ اگر اسٹیئرنگ پہ سر رکھ کے رو سکتے ہیں, بسم اللہ ضرور روئیے. آپ اگر وہ پکڑ کے موٹر سائیکل کے ریس, اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ایک سخت دل خاتون سے میں نے کہا تھا جب تم میاں کے پیچھے بیٹھی ہوتی ہو تو اس کے کندھے پہ پچھلے حصے پہ سر رکھا کرو اور پھر اپنی آنکھوں کو اس کے جسم کے ساتھ ٹچ ہونے دیا کرو. کچھ نہ اسے کہو, اس وقت تمہیں رونا ہے تو رو. اگر تمہارے آنسو اس کی شرٹ کو گیلا کر گئے تو کوئی پتھر سے پتھر دل بھی ہوگا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ کو دیکھے اور بعد میں خود نہ سوچے کہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں. وہ آنسو شاید نہ پوچھے, لیکن ان آنسوؤں کو آنے کی جو وجوہات ہوتی ہیں ان کو تو کہیں نہ کہیں روک دے گا. تجربہ کر کے دیکھ لیں. ماننے میں اور نہ ماننے میں بہت زیادہ فرق تو نہیں ہوتا. یہ ان مانے دل سے مانے تو بھی رزلٹ نکلتا ہے, اور پورے دل سے مانے تو بھی رزلٹ ویسا نکلتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.